الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں ساتھیوں عزیزوں، آپ کے سامنے 2-3 آیتیں مبارکہ پڑھی ہے رمضان المبارک کے حوالے سے اور تقوی کے حوالے سے۔ چونکہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اسی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، اور ان باتوں کا جو آپ کے سامنے کرنی ہے میں بھی محتاج ہوں اور آپ سب بھی یقیناً انہی باتوں کے انہی چیزوں کے محتاج ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی شخص نبیوں کے علاوہ کامل اور اکمل نہیں ہے، کمیاں کوتاہیاں ہر جگہ پہ موجود ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی کمیوں کو سامنے رکھیں، کوتاہیوں کو سامنے رکھیں اور اس کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے شاگرد گزرے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصلاح کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ سے شروع کرے، اور اگر ہم اپنے آپ سے شروع نہ کریں، اوروں کی اصلاح کی فکر میں لگ جائیں تو کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ اگر ہر شخص یہی سوچے کہ یار فلاں کی اصلاح ہو جائے، فلاں ٹھیک ہو جائے، فلاں ٹھیک ہو جائے، اور خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کرے تو کبھی بھی اصلاح ہو سکتی ہی نہیں۔ اصلاح کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ سے شروع کرے۔ اکائی سے دہائی بنتی ہے نا، تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرے، اس کے بعد گھر والوں کی اصلاح کی فکر، پھر محلے والوں کی، پھر دیگر انسانوں کی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے۔ تو ہم سب یقیناً اپنی اصلاح کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری اصلاح ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ بھی باتیں کہوں اور آپ حضرات جو کچھ بھی سنیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ وہ مہینہ کہ جس مہینے تک پہنچنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اے اللہ ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے۔ یہ حضور دعا مانگتے تھے، اللہ ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا دے۔ اور جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا، توجہ بیٹا، بس توجہ میری طرف رکھیں، باتیں نہیں کرنی، عشاء تک باتیں بالکل بند، توجہ میری طرف رکھیں۔
جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی اپنا بستر لپیٹ کے رکھ دیتے، فرماتے بس اب عبادت کا مہینہ شروع ہو گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند تو پہلے ہی بہت کم تھی، ایسا نہیں تھا کہ پوری پوری رات پہلے سویا کرتے تھے، اب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو اب بستر لپیٹ کے رکھ دیا۔ پیغمبر کی تو رمضان کے علاوہ کی راتیں بھی عبادت میں گزرا کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری پوری رات عبادت میں کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے، قیام اتنا لمبا کہ قیام کرنے کی وجہ سے حضور کے پاؤں پہ ورم آ جاتی تھی، حضور کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ پوری رات ایک ہی سجدے میں گزر گئی، ایک ہی سجدے میں دعا مانگتے مانگتے روتے روتے پوری رات ایک ہی سجدے میں گزر گئی۔ تو حضور کی عبادت کا تو یہ عالم تھا کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کیسے تھی؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جواب دیا کہ تم حضور کی نماز کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ کیسی حضور کی نماز تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تو رمضان اور رمضان کے علاوہ بھی پورے سال کی حضور کی نماز یہ تھی، پورے سال کا حضور کا معمول یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعتیں پڑھتے، اس کے بعد پھر 4 رکعتیں پڑھتے، اور فرماتی ہے کہ کیا ہی وہ 4 رکعتیں ہوتی تھی، کیا ہی وہ کمال درجے کی 4 رکعتیں ہوتی تھی۔ اس کے بعد پھر 3 رکعت وتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ وہ جو فرمایا کہ پہلے 4 پڑھتے اور پھر 4 پڑھتے اور پھر 3 پڑھتے، تو 4 اور 4 8 رکعتیں ہو گئی، یہ 8 رکعتیں تہجد کی ہیں۔ تو فرمایا کہ کیا تم ان کے بارے میں پوچھتے ہو کہ ان کی تو نماز کتنی حسین و جمیل تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تو اعلیٰ درجے کی نماز تھی۔ آپ اور ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں اللہ کی تجلی کا مشاہدہ نہیں ہوتا، ہمیں اللہ کی تجلی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ آپ اور ہم نماز پڑھتے ہیں، بس اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کرنے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، ہمیں اللہ کی تجلی کا مشاہدہ نہیں ہوتا۔ ہمارے بزرگوں میں بھی ایسے گزرے ہیں، حضرت مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، محسوس ہوتا ہے، ہمیں کبھی محسوس نہیں ہوا۔ فرمایا کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ میرے سامنے ہے، اور جب میں سر سجدے میں رکھتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ اللہ نے میری پیشانی کا بوسہ لے لیا۔ یہ ہوتی ہے نماز مشاہدے والی، تو ان کو اللہ کی تجلی کا مشاہدہ ہو رہا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے ایک دم حضور آگے کو ہوئے، پھر پیچھے ہٹ کے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، پھر نماز پڑھاتے پڑھاتے تلاوت کرتے کرتے ایک دم اپنی جگہ سے پیچھے کو ہٹے، سب سے پیچھے ہوئے، اور پھر اپنی جگہ پہ آگے کھڑے ہو گئے۔ جب سلام پھیرا، صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو آج یہ عمل کیا ہے پہلے تو کبھی نہیں کیا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا، جنت والی آیتیں جب میں نے پڑھی تو میرے سامنے جنت آ گئی، میں جنت کے شوق میں آگے بڑھا، پھر خیال آیا نماز میں ہوں، میں اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا، پھر جب جہنم والی آیتیں نماز میں پڑھی تو جہنم کے خوف سے میں ایک دم پیچھے کو ہٹا، پھر خیال آیا کہ نماز میں ہوں، میں اپنی جگہ پہ آگے کھڑا ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تو مشاہدے والی نماز ہوا کرتی تھی، اللہ کی تجلیات کا ہر وقت مشاہدہ کر رہے ہوتے تھے۔ تو حضور کی نماز کے تو کیا کہنے، حضور کی نماز کی مثال ہی کوئی نہیں۔ اور اس کے باوجود جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا بستر لپیٹ کے رکھ دیتے اور فرماتے بس اب تو عبادت کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔
ہمارے بزرگ بھی کئی ایسے گزرے جن کا معمول یہ تھا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا اپنے تمام جاننے والے لوگوں سے، دوست احباب سے، سب کو کہتے کہ بس بھائی اب کسی نے ملاقات کے لیے نہیں آنا، ملاقات ختم، اب عید کے بعد ہی ملاقات ہوگی۔ یہ وہ حضرات تھے جو واقعی رمضان کے مہینے کو قیمتی بنانے والے تھے۔ حتیٰ کہ ایک اللہ والے کے بارے میں یہاں تک کہ پڑھا اور سنا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو جہاں کہیں سے بھی خط آتے تھے ان کے پاس تو وہ خط جمع کرتے رہتے تھے، پڑھتے نہیں تھے، چونکہ ظاہری بات ہے پڑھیں گے تو کسی میں کچھ لکھا ہے، کوئی خوشی کی خبر ہے، کوئی غمی کی خبر ہے، سارا دھیان اسی طرف لگ جائے گا۔ اب جمع کرتے رہتے جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا اس کے بعد سارے خط نکال کے ایک ایک کر کے پڑھا کرتے تھے۔ آپ اس کو یوں کہہ لیں کہ آج کے دور میں اگر کوئی ہمت کرے کہ رمضان کے مہینے میں اپنا موبائل ایک طرف رکھ دے، جتنے بھی ان باکس میں میسج آئیں، واٹس ایپ پہ جتنے بھی میسج پیغامات آئیں وہ سارے عید کے بعد پڑھیں گے۔ ہے تو بڑا ہمت کا کام، دل پہ ہاتھ رکھ کر کرنے والا یہ کام ہے، آسان کام نہیں ہے۔ جو موبائل کے عادی ہوں، جن کے لیے موبائل چھوڑنا بڑا مشکل، ان کے لیے یہ کام بہت مشکل ہے، لیکن اگر ہو جائے تو صحیح معنی میں ان کا رمضان گزرے گا۔ دیکھو اصل عید تو اس کی ہوتی ہے جس کا رمضان اچھا گزرا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ العید لمن خاف الوعید لا لمن لبس الجدید۔ عید تو اس کی ہے کہ جو اللہ سے ڈر گیا، اللہ سے ڈر کے اپنی زندگی کو صحیح طریقے پر لے آیا، عید تو اصل اس کی ہے۔ نئے کپڑے پہن لینے کا نام عید نہیں ہے، حضور فرما رہے ہیں نئے کپڑے پہن لینے کا نام عید نہیں ہے، یہ تو بچوں کی عید ہوتی ہے، نئے کپڑے پہن لیے، جیب میں تھوڑے سے پیسے آگے، لو بھی آج تو عید ہو گئی ہے۔ بڑوں کی عید یہ نہیں ہے، عقل مندوں کی اور اللہ والوں کی عید یہ نہیں ہے، ان کی عید یہ ہے کہ بس جو جتنے گناہوں سے بچ گیا اس کے لیے عید ہے۔ تو یہ اللہ والوں کا معمول ہوا کرتا تھا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا سارے کام ترک کر دیتے، بس اب تو عبادت کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، اب تو ذکر و اذکار کا مہینہ شروع ہو گیا، اب تو قرآن کی تلاوت کا مہینہ شروع ہو گیا۔ اور عجیب ان کا معمول تھا رمضان کو گزارنے کا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم پیروکار ہیں، جن کی قرآن و سنت کی روشنی میں جن کی ہم بات مانتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ معمولی آدمی نہیں تھے، ایسے قرآن و سنت کے پابند تھے، علم اور تقوی کے اور عمل کے پہاڑ تھے۔ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو ان کا یہ معمول تھا کہ رمضان کے مہینے میں 61 قرآن مکمل کیا کرتے تھے۔ 61 قرآن، 2-3-4 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک مدرسے کی بچی نے غالباً ایک مہینے میں 30-35 قرآن مکمل کیے۔ 30-35 کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن میں ایک قرآن سے بھی تھوڑا سا زیادہ۔ بڑا مشکل کام ہے، کہنا تو آسان ہے، اور بھی تو کام کاج ہوتے ہیں نا بندے کے، صرف پورا دن یہی تو کام نہیں ہے نا، آخر آرام بھی کرنا ہے، گھر کا کام بھی کرنا ہے۔ اب ایک مہینے میں 30-35 قرآن، جس نے بھی سنا بڑا تعجب اس کو ہوا، یار اتنے سارے قرآن کیسے پڑھ لیے؟ تو جب بندہ دین پہ زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے، اللہ ان کے وقت میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ بس اصل بات یہ ہے کہ پھر تھوڑے وقت میں اللہ زیادہ کام لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کوئی زیادہ نہیں تھی، صرف 63 سال کی عمر تھی، اور 63 سال کی عمر میں وہ کارنامے انجام دیے ہیں کہ پوری دنیا کے سارے فلسفی حضرات اور دیگر حضرات وہ اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئے کہ اتنے کم عرصے میں اتنے بڑے کارنامے انجام کوئی دے سکتا ہی نہیں ہے جو حضور نے دیے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں 61 قرآن مکمل کیا کرتے تھے، ایک قرآن دن کے وقت اور ایک قرآن رات کے وقت اور ایک قرآن تراویح کے اندر۔ کتنے ہو گئے؟ اگر رمضان 30 روزوں کا ہو، 30 دنوں کا ہو، تو یہ کتنے قرآن بن گئے؟ 61 قرآن۔ رمضان میں معمول تھا کہ وہ 61 قرآن مکمل کیا کرتے تھے،
اور حالانکہ اور بھی بڑی مصروفیات تھی، فارغ نہیں تھے، ان کے ہزاروں کی تعداد میں شاگرد تھے، اپنا گھر بار تھا، وہ بھی بیوی بچوں والے تھے، آخر ان کا بھی کاروبار تھا، سب کچھ تھا، لیکن معمول دیکھو، جنہوں نے اپنا معمول بنا لیا اور اس کے مطابق ٹائم ٹیبل کو سیٹ کر دیا، اس کے مطابق جس نے بھی کام کیا وہ ترقی میں گیا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ملاقات کا ایک وقت رکھا ہوا تھا، جس نے ملنا اس وقت نہیں ملے، اگر کوئی دائیں بائیں کسی اور وقت میں آتا، چاہے دور سے ہی کیوں نہ آیا ہو، اس سے ملاقات ہی نہیں کرتے تھے، جناب یہ ملاقات کا ٹائم نہیں، بیٹھے رہو، ویٹ کرو، جب ملاقات کا وقت ہوگا پھر ملاقات ہوگی، اس کے علاوہ ملاقات ہو سکتی نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی ہمارے جو بزرگ ہیں، انہوں نے اتنی کتابیں لکھی کہ ریکارڈ قائم کر دیا کہ آج کے دور میں سب سے زیادہ کتابیں لکھنے والے مولانا اشرف علی تھانوی ہیں، کہ انہوں نے کوئی فن چھوڑا نہیں ہے، ہر فن پہ کتاب لکھی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اپنے ٹائم کا خیال کیا، وقت کا خیال کیا، ٹائم کی مینجمنٹ ایسی کی ہے کہ تھوڑے وقت میں انہوں نے زیادہ کام کر دیا۔ تو ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اکابر کا رمضان کے مہینے میں یہ معمول تھا کہ رمضان کے مہینے کو ضائع نہیں کیا کرتے تھے، رمضان کے مہینے میں تلاوت کی سب سے زیادہ پابندی کیا کرتے تھے۔ ہمارے بزرگوں میں، ہمارے اکابر میں، دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، سنیے ذرا، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی اور دیگر قافلہ اب حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پہلے حج کرنے کے لیے بحری جہاز میں جاتے تھے اور بڑا وقت لگ جاتا تھا، 2-3 مہینے لگ جاتے۔ انہوں نے سفر رمضان سے پہلے شروع کیا، اب راستے میں رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا۔ اب جب رمضان کا مہینہ شروع ہوا تو مولانا رشید احمد گنگوہی کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ اس مرتبہ تو ہم تراویح میں مکمل قرآن نہیں سن سکتے، چونکہ نہ مولانا قاسم نانوتوی حافظ تھے، نہ مولانا رشید احمد گنگوہی حافظ تھے۔ جب اپنے مدرسے میں ہوتے تو حافظ کو آگے کھڑا کر کے پورا قرآن تراویح میں سنتے تھے، اب سفر میں جا رہے ہیں، حافظ پورے جہاز میں کوئی نہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی کہنے لگے لگتا ہے کہ اس مرتبہ تو رمضان میں جو تراویح ہوں گی وہ پورا قرآن نہیں سن سکیں گے، صورتوں کے ساتھ ہی تراویح پڑھی جائے گی، چونکہ حافظ ہے ہی کوئی نہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا چلو اچھا میں یاد کر کے میں رات کو سپارہ تراویح کے اندر سنا دیا کروں گا۔ اب پورا دن سپارہ زبانی یاد کرتے، حافظ تھے نہیں، پورے دن میں ایک سپارہ حفظ کرتے اور رات کو تراویح کے اندر وہی سپارہ سنا دیتے، اگلے دن میں پھر پورا سپارہ حفظ کرتے۔ ایک دن میں سپارہ حفظ کرنا آسان کام نہیں، بڑا مشکل کام ہے، پورا حفظ کرتے ایک دن میں۔ کیوں آپ صاحب، ہے کہ نہیں مشکل کام؟ ایک دن میں سپارہ حفظ کرنا بڑا ہی مشکل کام ہے۔ بس یہ اللہ والوں کی کرامت ہوتی ہے، اللہ ان کے تھوڑے وقت میں برکت ڈال دیتے ہیں، وہ تھوڑے وقت میں کام زیادہ کر لیتے ہیں۔ اب جب اگلا دن آیا پھر انہوں نے اسی طرح سپارہ حفظ کیا اور رات کو تراویح میں سنا دیا۔ ادھر رمضان کا مہینہ مکمل ہوا، وہ اسی طرح روز کا سپارہ یاد کر کے تراویح میں سناتے، ادھر رمضان کا مہینہ مکمل ہوا اور ادھر ان کا حفظ مکمل ہوا۔ کتنی دیر میں حفظ کیا؟ ایک مہینے میں قرآن حفظ کیا۔ یہ اللہ والوں کے رمضان اس طرح گزرا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی سے کوئی ایسی ترتیب بنائیں۔ یہی بات میں نے جمعے میں بھی کہی تھی، اب بھی یہی عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم چاہیں کہ ہمارا رمضان قیمتی بن جائے، ہم ابھی سے کوئی ترتیب بنائیں۔ بعد میں اگر ہم یہ کہیں کہ یار بس کیا کریں، ضائع ہو گیا، کیا پتہ دوبارہ زندگی میں نصیب ہو یا نہ ہو، یہ آنے والا مہینہ مہمان ہے، مہمان کی قدر کرے تو مہمان دوبارہ بھی آتا ہے، مہمان کی قدر نہ کرے، نہ قدری کرے تو مہمان دوبارہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ مہمان اسی گھر میں آتا ہے جس کی قدر کی جائے، جس مہمان کی قدر نہ کی جائے مہمان دوبارہ نہیں آتا۔ تو ہمارے پاس رمضان کا مہینہ آنے والا یہ اللہ کی طرف سے مہمان بن کے آ رہا ہے، ہم اس کی زیادہ سے زیادہ قدر کریں، اور قدر کرنے کا طریقہ یہی ہے
کہ ہم اس کے وقت کو قیمتی بنائیں. ایک تو سب حضرات کوشش کریں روزہ بلا وجہ کوئی نہ چھوڑے, بلا وجہ روزہ کوئی نہ چھوڑے. بہت سے حضرات, بعض دکاندار بلا وجہ کا روزہ چھوڑ دیتے ہیں, بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں, بالکل ٹھیک ٹھاک تندرست ہیں, جوان ہیں, روزہ چھوڑ دیتے ہیں, حالانکہ وجہ کوئی بھی نہیں ہے, بلا وجہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کوئی نہ چھوڑے جس نے ایک روزہ چھوڑ دیا, اگرچہ مجبوری سے بھی چھوڑا ہو, بعد میں جتنی مرضی اس کی قضا کر لے اس کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا جو روزہ ہے, فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا. کسی بھی عبادت کے بارے میں نہیں فرمایا, نہ نماز کے بارے میں فرمایا, نہ زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا, نہ حج عمرے کے بارے میں فرمایا, حالانکہ ساری عبادات اپنی جگہ بہت ہی اہم عبادات ہیں, لیکن صرف روزے کے بارے میں فرمایا الصوم لی, اللہ فرما رہے روزہ میرے لیے ہے, وَأَنَا أَجْزِي بِهِ, اس کی جزا, اس کا بدلہ میں خود دوں گا. کسی کے بارے میں نہیں فرمایا کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا, سوائے روزوں کے بارے میں فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے, اس کا بدلہ میں خود دوں گا. اور ایک حدیث میں تو الفاظ کچھ اور ہی آئیں گے, فرمایا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور جو روزہ رکھے گا اس کو بدلے میں اللہ مل جاؤں گا. الصوم لی وأنا أجزى به, روزہ میرے لیے ہے اور جو بھی روزہ رکھے گا اس کو بدلے میں خود مل جاؤں گا. یعنی روزے کے بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ اللہ مل رہے ہیں روزوں کے بدلے میں, اور کیا چاہیے. اس لیے بلا وجہ ایک تو روزہ کوئی نہ چھوڑے, اور دوسرا کام رمضان میں کرنے کا یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں کوشش بھرپور کی جائے, پورا مہینہ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے. تکبیر اولیٰ وہی سب کہتے ہیں اس کو ہے کہ جس وقت امام نماز شروع کرے فوراً امام کے ساتھ شروع کرے. اگر کسی کی ایک رکعت چھوٹ گئی تو جماعت تو مل گئی لیکن تکبیر اولیٰ نہیں ملی, تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی ہے. اچھا, تکبیر اولیٰ کا ثواب کتنا ہے؟ یعنی پہلی تکبیر کے ساتھ ہی نماز شروع کریں تو اس پر ثواب کتنا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اس کا ثواب کتنا, ابھی صاحب اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ تکبیر اولیٰ کا ثواب کتنا ہے, فرمایا کہ لوگ اس کے لیے جھگڑا کریں لینے کے لیے, جھگڑا کریں اس ثواب کو لینے کے لیے, اتنا ثواب ہے تکبیر اولیٰ کا. ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ, جس کا ابھی میں نے تذکرہ کیا, ان کا زندگی میں ایک ریکارڈ کہ 22 سال تک نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھی ہے. ایک تو ہے نماز پڑھی ہے اور ادا پڑھی ہے, جماعت کے ساتھ پڑھی ہے, رکعتیں چھوٹ گئی ہیں, کیا ہی اعلیٰ درجے کی نماز ہے. وقت کے اندر پڑھی, جماعت کے ساتھ پڑھی, پوری رکعتیں جماعت کے ساتھ پڑھی اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہے. آسان کام نہیں ہے, بڑا مشکل کام ہے. ریکارڈ قائم کرنا بہت مشکل کام ہے کہ پورے 22 سال تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے. 22 سال کے بعد کسی وجہ سے, کام کی وجہ سے, مصروفیت کی وجہ سے تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی. جماعت نہیں چھوٹی, تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی. تو بچوں کی طرح رو رہے ہیں, بلک بلک کے رو رہے ہیں, ایسے رو رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا کس نے مارا ہو, کیا مسئلہ بن گیا ہے. تو کہنے لگے کہ کیا بتاؤں تمہیں, 22 سال سے معمول تھا تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کا, آج 22 سال کے بعد تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی ہے. یہ اللہ والوں کی نمازیں ہوا کرتی تھی. ایک اللہ والے ان کی نماز کسی مجبوری کی وجہ سے نماز ان کی قضا ہو گئی. بہت روئے. کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں روئے ہیں؟ بامرے مجبوری قضا ہو گئی ہے, جان بوجھ کے نہیں ہوئی, مجبوری کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی, پڑھ لیں آپ, قضا پڑھ لیں. فرمایا کہ میں اس وجہ سے رو رہا ہوں, کسی کا بچہ فوت ہوتا ہے, کسی کی فوتگی ہوتی ہے, لوگ تعزیت کے لیے آتے ہیں, میری نماز فوت ہو گئی ہے, مجھے پوچھنے کوئی نہیں آ رہا. میری نماز فوت ہو گئی ہے, مجھے پوچھنے کوئی نہیں آ رہا, تعزیت کے لیے کوئی نہیں آ رہا. یہ اللہ والوں کی نماز ہوا کرتی تھی. تو اس لیے رمضان میں پہلا معمول تو یہ ہے کہ روزہ نہیں چھوڑیں. ایسے بھی ہیں رکھنے والے,
بغیر سحری کے بھی رکھ لیتے ہیں، نہیں کھا سکے سحری، بغیر سحری کے رکھ لیا۔ تو دوسرا معمول نماز کی پابندی، نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں۔ اور تیسرا کام یہ کریں، نماز فرض تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، ذرا رمضان کے مہینے میں نوافل کا مزہ بھی چکھ لیں۔ یہ رمضان کا مہینہ تو نیکیاں ایک لوٹنے کا مہینہ ہے، یوں کہہ لیں کہ ایک نیکیاں چکھنے کا، مزے چکھنے کا مہینہ ہے۔ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کر لیں۔ تہجد سحری کے وقت میں جو وقت چل رہا ہوتا ہے، سحری کا وقت وہ تہجد کا وقت ہے، اس وقت میں 2 رکعت نفل اللہ کی بارگاہ میں وہ بھی ادا کر لیے جائیں۔ کتنی مشقتیں ہیں خواتین کی، مرد حضرات سو رہے ہیں اور خواتین پہلے سے اٹھ کے سحری بنا رہی ہے، بڑی مشقتیں برداشت کر رہی ہے۔ مرد حضرات تو اٹھ کے فوراً سحری کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عورت سے پوچھو وہ کب سے اٹھی ہوگی، اس نے کب سے پلاننگ کی ہوگی سحری بنانے کے لیے۔ تو مرد حضرات ذرا تھوڑی سی ہمت کر کے وہ یہ کام کریں کہ سحری کے وقت میں اٹھ کے تہجد کی نماز بھی ادا کر لیں، وضو کریں، 2 رکعت نفل کم از کم، زیادہ کی تو حد کوئی نہیں ہے، وقت ہو تو زیادہ بھی پڑھ لیں، لیکن کم از کم 2 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لیں۔ فرمائیں کہ قبر میں سب سے زیادہ کام آنے والی چیز وہ تہجد کی نماز ہے، سب سے زیادہ کام آنے والی چیز قبر میں تہجد کی نماز۔ نمازیں تو اور بھی بہت ہیں، لیکن تہجد کا تو مزہ ہی اپنا ہے نا۔ تہجد میں جو اللہ نے ایک یوں کہہ لیں کہ ایک اس میں چاشنی رکھی ہے، جو اس میں مزہ لطف رکھا ہے، وہ اور نمازوں میں نہیں ہے جو تہجد کے اندر ہے۔ خاموشی، ہر طرف سناٹا، ہر طرف سکون، اور اس وقت میں اللہ کے سامنے رو رو کے گڑ گڑا کے عاجزی کے ساتھ جو مانگا جائے تو اس کا تو مزہ ہی اپنا ہے۔ اور اگر ہو سکے رمضان کے مہینے میں سورج نکلنے کے 15-20 منٹ بعد جو اشراق کی نماز ہوتی ہے اس کا بھی معمول بنا لیں، دیر کوئی نہیں لگتی۔ اگر ہم موبائل پکڑ کے بیٹھے تو گھنٹہ ویسے بھی تو لگ جاتا ہے نا۔ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے حملہ۔ رمضان کے مہینے میں شیطان تو ہوتا ہے قید، یہ اس کا اپنا نفس ہے جو شیطان کی طرف سے پٹیاں پڑائی 11 مہینے کی، ابھی اس کا نفس ہے جو اس کو یہ کام کرنے نہیں دے رہا۔ تو ابھی سے تہیہ کریں، عزم کریں کہ ایک تو رمضان کے مہینے میں روزہ لازمی رکھنا ہے، رمضان کے مہینے میں نماز باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے، رمضان کے مہینے میں نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور اسی طرح رمضان کے مہینے میں فرائض اور نوافل کے ساتھ ساتھ تراویح نہیں چھوڑنی۔ ہمارے کئی ایسے ساتھی، ایسے بھائی جو تراویح کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ مجھے بتلاؤ تو صحیح، کیا رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد تراویح نہیں پڑھ سکتے، یہ تو صرف رمضان میں ہی پڑھی جا سکتی ہے، تو ہم کیوں تراویح کو چھوڑ دیتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھو ذرا شوق کیا تھا، صحابہ کا شوق کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تراویح پڑھائی نا، جماعت کے ساتھ پڑھائی، پہلے دن تراویح پڑھائی، صحابہ کرام مسجد میں تھے، مجمع لگا ہوا تھا، اور آدھی رات تک تراویح پڑھائی۔ کتنی دیر تک؟ آدھی رات تک۔ آج ہم تلاش کرتے ہیں رمضان کے مہینے میں کہ تراویح کے لیے جگہ وہ تلاش کرو جو اتنی سپیڈ سے پڑھائے کہ نہ اس کو پتا چلے میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور نہ سننے والوں کو پتا چلے یہ پڑھ کیا رہا ہے۔ لوگ ٹائمنگ پوچھتے ہیں، آپ کی مسجد میں تراویح کتنی دیر میں ختم ہوتی ہے؟ اچھا 1.25 گھنٹہ لگتا ہے یار، فلاں مسجد سے 1 گھنٹہ لگتا ہے، فلاں جگہ پر تو 1.25 گھنٹہ لگتا ہے، بعض جگہ پر 20-25 منٹ میں 20 تراویح ہیں، وہ گئی چلو گئی۔ ارے کیا مذاق ہے، قرآن کے ساتھ نماز کے ساتھ مذاق ہے۔ دنیا کے کاموں میں جلد بازی نہیں ہوتی، ساری جلد بازی ہمیں دین کے کاموں میں نظر آ رہی ہے۔ اس لیے میرے دوستو بھائیو، ایسا نہ کریں۔ رمضان کے مہینے میں تراویح کو سکون کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ یا تو ہونا کہ یہ رمضان کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، چلو بعد میں کمی پوری کر لیں گے، نہیں ہے، یہ صرف رمضان کے مہینے میں ہی ہے، چھوڑیں گے تو گناہ ہیں۔ 10 پڑھ کے اور 10 چھوڑ کے چلے گئے، 10 پڑھنے کا ثواب تو مل گیا، لیکن 10 چھوڑنے کا گناہ ہے۔ جیسے رمضان کے مہینے میں نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اسی طرح رمضان کے مہینے میں گناہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگر کسی نے نیکی کیا تو وہ کئی گناہ لکھی جاتی ہے،
اور اگر کسی نے گناہ کیا ہے تو وہ بھی کئی گناہ لکھا جائے گا، اس نے افضل ترین مہینے میں گناہ کیا ہے۔ اس لیے اس چیز کا اہتمام کریں، تراویح نہیں چھوڑیں، تراویح پڑھیں اور پوری تراویح پڑھیں۔ جو جہاں کہیں بھی شروع کرے بس کوشش یہ کرے کہ وہ وہیں پہ کمپلیٹ کرے۔ تراویح کوشش کریں جماعت کے ساتھ ہو، اگر جماعت کے ساتھ کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے تو کم از کم اپنی تراویح ضرور پڑھ لے، چھوڑے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن تراویح پڑھائی تو آدھی رات تک تراویح پڑھائی جماعت کے ساتھ، پھر دوسرے دن نہیں پڑھائی، اس سے اگلے دن پڑھائی جماعت کے ساتھ، اور وہ تہائی رات تک، یعنی جس کو کہہ رہے ہیں پونی رات، تہائی رات تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح پڑھائی، اور صحابہ کرام کا مجمع پہلے دن سے زیادہ تھا۔ شوق دیکھو ذرا کیا ہے، ٹائمنگ بڑھ رہی ہے، صحابہ کا مجمع بڑھ رہا، پھر ایک دن چھوڑ کے تیسرے دن پھر تراویح پڑھائی تو صحابہ کرام مسجد بھری ہوئی کھچا کھچ، صحابہ کرام اتنے شوق سے تراویح پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اور پتہ ہے وہ تیسرے دن تک تراویح کتنی دیر تک پڑھائی ہے؟ پوری رات تراویح چلی ہے۔ اس وقت کوئی بھی ایسی مسجد نہیں ہے جہاں پہ پوری رات تراویح چلی، نہ وہ ایمان والے، وہ تقوی طہارت والے، اور نہ وہ ایسے، نہ ایمانی مضبوطی رہی نہ جسمانی مضبوطی رہی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تیسرے دن جو تراویح پڑھائی ہے پوری رات تک چلی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ خطرہ لگنے لگتے ابھی آج تو سحری رہ جائے گی، آج تو سحری بھی رہ جائے گی۔ تو سحری کا وقت ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے تراویح کمپلیٹ ہوئی۔ چوتھے دن صحابہ کرام اور زیادہ مسجد میں مجمع لگا ہوا تھا اور حضور تراویح پڑھانے نہیں۔ صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وجہ سے تراویح پڑھانے کے لیے نہیں آیا کہ تمہارا شوق دیکھ کر اللہ کہیں تم پہ تراویح فرض نہ کر دے، اس لیے تراویح سنت موقدہ ہے، فرض نہیں۔ فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے شوق کو دیکھ کر، کیا صحابہ کا شوق تھا کہ حضور فرما رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو تمہارے شوق کو دیکھ کر اللہ تراویح فرض ہی نہ کر دے، اس وجہ سے تمہاری وجہ سے میں تراویح پڑھانے کے لیے نہیں آیا۔ اس کے بعد سے لے کر صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اپنی تراویح پوری 20 پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کا جب زمانہ آیا، حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ لوگ اپنی اپنی جو تراویح پڑھ رہے ہیں، کیوں نہ ایک امام کے پیچھے سب کو اکٹھا کر دیا جائے، اور وہ جو فرض ہونے والا جو سین تھا، جو فرض ہونے والا جو خدشہ تھا، اب تو نہیں ہو سکتی فرض، ہونی ہوتی حضور کے زمانے میں ہو جاتی، اب فرض نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب کے پیچھے، ابی بن کعب کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، قرآن اچھا پڑھتے تھے ابی بن کعب، قاری تھے، صحابہ کرام میں مشہور تھے، حضرت ابی بن کعب قرآن کے قاری ہیں، ان کو مصلی پہ کھڑا کیا اور سارے لوگوں کو جمع کیا کہ بس بھئی اب جماعت کے ساتھ تراویح ہوا کرے، اس لیے تراویح کا بھی اہتمام کریں۔ اور رمضان کے مہینے میں ایک کوشش اور کریں، وہ کیا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کریں زیادہ سے زیادہ، جتنا بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھو اللہ یہ نہیں فرما رہے کہ تم زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، اپنی مال کا تہائی حصہ خرچ کر دو، آدھا حصہ خرچ کر دو۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا خرچ کریں؟ یسألونک ماذا ينفقون، صحابہ کرام نے سوال کیا ہم کیا خرچ کریں؟ قل العفو، فرمایا کہ جتنا بھی ہو سکے، تمہاری ضرورت سے زائد جتنا بھی ہو سکے جو مرضی خرچ کر دو۔ تو اللہ جذبے کو دیکھتے ہیں، اللہ بندے کی تڑپ اور چاہت اور گڑن کو دیکھتے ہیں، تھوڑے یا زیادہ کو نہیں دیکھتے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں کوشش کریں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کثرت سے کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خرچ کرنے والا کوئی نہیں تھا، اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ سخی حضور کی ذات ہے، حضور سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں تھا۔ حضور جب نوازتے تو ایسا نوازتے تھے کہ لینے والے کو بھی مزہ آ جاتا تھا، دینے والے کو تو مزہ آیا ہی آیا ہے اور لینے والے کو بھی مزہ آ جاتا تھا۔ ایک صحابی نے حضور کو پلیٹ میں رکھ کر، گرمی کے موسم میں آتی نہیں ہے تریں، ایک ہوتا کھیرا اور ایک ہوتا تر، جس کو ککڑی بھی بولتے ہیں، اردو زبان میں اس کو ککڑی بولتے ہیں۔ تو صحابی نے حضور کو
گرمی کا تحفہ پیش کیا پلیٹ میں رکھ کر ککڑی تریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لی اور بعد میں اس کی پلیٹ کو سونے کے سکوں سے بھر کے دے دیا۔ کیا حضور کی سخاوت تھی۔ ایک آدمی حضور کے پاس آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سواری نہیں ہے، مجھے کوئی سواری دے دیں۔ اس وقت حضور کے پاس کچھ اونٹ آئے ہوئے تھے، حضور نے اس ایک بندے کو 200 اونٹ دیے، جاؤ لے جاؤ۔ کیا حضور کی سخاوت تھی۔ ایک بندے کو 200 اونٹ کا مطلب یہ ہے ایک ہی بندے کو 200 1 to 5 دے دی، لو بھی 200 1 to 5 تمہاری۔ کیا حضور کی سخاوت کے کہنے۔ یہ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت۔ تو حضرت امی عائشہ فرماتی جب رمضان کا مہینہ آتا حضور کی سخاوت ایسے ہوتی تھی جیسے تیز ہوا اور آندھی ہو۔ اب تیز ہوا اور آندھی جب چلتی ہے ہر ایک کو ہوا لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ ہر ایک کو لگتی ہے۔ گویا یوں کہیے کہ حضور کی سخاوت سے ہر ایک کو حصہ ملتا ہے۔ حضور سے بڑا سخی اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ حاتم طائی کچھ بھی نہیں ہے۔ لوگ حاتم طائی کی مثالیں دیتے ہیں، بڑا سخی آدمی تھا۔ حاتم طائی کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پیغمبر کے مقابلے میں، ہمارے پیغمبر کی تو مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ حاتم طائی نا حضور کے زمانے سے پہلے کا بندہ ہے۔ حاتم طائی حضور کے زمانے سے کچھ عرصہ پہلے فوت ہوا۔ اچھا آدمی تھا، نیک آدمی تھا، سخی آدمی تھا، لیکن حضور اس سے بھی زیادہ سخی تھا۔ حضور سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ حاتم طائی کا بیٹا تھا عدی۔ عدی نے ایمان قبول کیا اور صحابی بنے ہیں۔ عدی بن حاتم طائی صحابی رسول بنے ہیں، حاتم طائی کا بیٹا۔ تو حاتم طائی کے ایک ماننے والے نے ایک مسلمان سے کہا کہ حاتم طائی بڑا مالدار، بڑا سخی تھا، اتنا سخی تھا کہ حاتم طائی کے گھر کے دروازے اگر 8 تھے تو وہ ایک ہی بندہ اگر ایک دروازے سے آتا حاتم طائی اس کو دیتا، وہی بندہ دوسرے دروازے سے آتا حاتم طائی پھر دیتا، وہی بندہ تیسرے سے دروازے سے آتا حاتم طائی پھر دیتا۔ آپ اس کو یوں سمجھیں، آپ کے گھر کے 2 دروازے ہوں، ایک فرنٹ پہ ایک بیک پہ۔ ایک بندہ فرنٹ دروازے سے مانگنے کے لیے آیا، اس کو نہیں پتا تھا، وہی بندہ بیک سے آ گیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، سامنے پھر آپ نے کیا کہنا ہے؟ آپ نے کیا کہنا ہے؟ یار ابھی تو دیا ہے، یہ وہی گھر ہے بھائی، اور وہ بھی بول کے شرمندہ ہو گیا، چلا یار ایک کوئی کاٹ میں پھر آ گیا، اس کو دوبارہ نہیں دیں گے، اسے ہم فوراً جواب دیں گے، یار ابھی تو آپ کو دیا بھائی، آپ پہلے فرنٹ سے آگے اور بیک سے آگے لینے کے لیے۔ تو حاتم طائی کا ماننے والا کہنے لگا کہ حاتم طائی کے دروازے پر کوئی بندہ آتا، حاتم طائی اس کو دیتا، وہی بندہ دوسرے دروازے سے آتا، حاتم طائی پھر دیتا، وہی بندہ تیسرے دروازے سے آتا، حاتم طائی پھر دیتا، حتیٰ کہ ایک ہی بندہ 8 دروازوں سے آتا، حاتم طائی اس کو بار بار دیتا، کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں بھیجا۔ اب پتہ ہے مسلمان نے جواب میں کیا کہا؟ مسلمان نے جواب میں کہا ہمارے نبی کی سخاوت کا تمہیں اندازہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ہمارے نبی کے گھر کا دروازہ تو ایک تھا، ہمارے نبی کے گھر کے دروازے پہ جو بندہ مانگنے کے لیے آ جاتا، ہمارا نبی اتنا دیتا تھا کہ دوبارہ آنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ حاتم طائی نے دیا ہوگا، اتنا دیا ہوگا، پھر آ گیا، پھر تھوڑا سا دیا، پھر آ گیا، پھر تھوڑا سا دیا، پھر آ گیا۔ ہمارے نبی نے اتنا دیا کہ کسی کو دوبارہ آنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ اب جس کو 200 اونٹ مل گئے، اب اس کو دوبارہ آنے کی ضرورت پیش آئے گی؟ جس کو پلیٹ میں سونا مل گیا اس کو دوبارہ آنے کی ضرورت پیش آئے گی؟ اس کو تو مل ہی اتنا گیا ہے۔ اس لیے کوشش کرے رمضان کے مہینے میں اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ آج کل کے دور میں خرچ کرنے کا جو ہے نا معاملہ، خرچ کرنے والا سین ختم ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے دور میں لوگ منت مانگتے تھے، اللہ ہمارا فلاں کام ہو جائے، ایک دیکھ دوں گا اللہ تیرے راستے میں، مانگتے تھے نا منت۔ اسی طرح کسی نے منت مانگی، یا اللہ فلاں کام ہو جائے، ڈوب رہا تھا، اللہ مجھے باہر نکال دے، تیرے راستے میں ایک دیکھ دوں گا۔ باہر نکل کے کہنے لگا کیڑی دیکھ، اللہ نے پھر دوبارہ اس کو پانی میں ڈبو دیا۔ حق تو نہیں گئی، اللہ نے پھر پانی میں ڈبو دیا۔ آگے تھوڑی سی ہمت کرے، اللہ کو جزائے کیا۔ باہر نکل کے کہنے لگا کیڑی دیکھ، اللہ نے پھر پانی میں ڈبویا۔ پانی میں گوتے جب آئے نا تو کہنے لگا میں
اللہ میں کچھ ایسی کیڑی دے کے مٹھی کے لونی. تو آج ہمارا یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا نا ذہن بدل چکا ہے. پہلے لوگ منت مانگتے تھے خرچ کرنے کی، اور آج کے دور میں منت مانگتے ہیں یا اللہ اگر ہمارا یہ کام ہو جائے تو میں 2 رکعت نفل پڑھوں گا، اے اللہ اگر ہمارا یہ کام ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا. غلط نہیں ہے، توجہ ذرا، غلط نہیں ہے، لیکن وہ خرچ کرنے والا جذبہ ختم ہو چکا. اور کسی مولوی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ ہم نے لوگوں کو منع کیا کہ لوگوں غیر اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، غیروں کے لیے خرچ نہ کرو، غیروں کے لیے خرچ نہ کرو. ان کو یہ بات اتنی سمجھ میں آئی کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی چھوڑ دیا. اس لیے کوشش کریں رمضان کے مہینے میں کثرت سے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اپنی حیثیت کے مطابق اس کام کو بھی رمضان میں معمول بنا لیں. بس آخری بات، ان سارے کاموں پر سب سے بھاری اور ہیوی چیز وہ کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں عزم کرے گناہ نہیں کرے. یہ گناہ ساری چیزوں پہ پانی پھیر کے رکھ دے گا. ایک بندہ مریض ہے، بہت بڑی اس کو بیماری لگی ہوئی ہے، ڈاکٹر نے بتایا آپ کا یہ علاج ہے، یہ میڈیسن کھانی ہے، آپ نے فلاں فلاں غذائیں کھانی ہیں، اور ایک چیز سے منع کر دیا کہ یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے. اب یہ وہ غذائیں تو کھا رہے، دوائیں کھا رہے ہیں، اور وہ بد پریزی کرتے ہیں، تو ساری چیزوں پہ پانی پھر گیا کہ نہیں پھرا. رمضان کا مہینہ تھا اپنے آپ کو بنانے کے لیے، اپنے آپ کو لائن پہ لانے کے لیے. اور رمضان کے مہینے میں بھی گانے سننے سے باز نہ آیا، رمضان کے مہینے میں بھی گندی فلمیں اور گندے سین دیکھنے سے باز نہ آیا. تو یہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض روزہ دار ایسے بھی ہوتے ہیں جو پورا دن کھانا اور پینا بند رکھتے ہیں، بھوکے بھی رہتے ہیں، پیاسے بھی رہتے ہیں. حضور نے فرمایا کہ ایسے روزے دار کو ملے گا کچھ نہیں، کیونکہ گناہوں سے نہیں بچا. نماز کا چھوڑ دینا گناہ ہے، یہ نماز کو چھوڑتا رہا، روزہ رکھ کے سو گیا، افطاری کے ٹائم اٹھ گیا، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے روزے کا حق ادا کر دیا. ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے، روزے کی روح گناہوں سے بچنا. یہ ساری چیزوں پہ ہیوی ہے، ساری چیزوں پہ بھاری ہے. عبادت اتنی نہیں بھی ہو سکی نا، عبادت اتنی نہیں بھی ہو سکی، نفل زیادہ نہیں پڑے گئے، تلاوت کی ہے زیادہ نہیں کی گئی، شاید بچت ہو جائے، لیکن وہ گناہ کر کے جو تھوڑی بہت کیا اس پر سارا پانی پھیر دیا. اس لیے عزم کریں رمضان کے مہینے میں گناہ نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، چوری نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، تلاوت نہیں چھوڑیں گے. اگر ہمارا رمضان ایسا گزر گیا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے. یہ ہے وہ لوگ کہ جن کے لیے عید واقعی عید ہوتی ہے، جن کا رمضان واقعی ہی رمضان ٹھیک گزر گیا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ بھی عطا فرمائے، دین پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.